دعا ہے کہ سرکار شہنشاہ والی خراسان بادشاہ اس دسترخوان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دسترخوان میں شرکت کرنے والے دسترخوان کو بچھانے والے اقدامات کرنا، میرا مالک تمام کی ملکت کو میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اہل خانہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرا مالک انہیں جوار نصیب، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں میرا مالک انہیں پہلے حسین میرا مالک ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کی روحانی جسمانی سے محفوظ بارش کے ظہور میں تعظیم فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، ساتھ درود کر لیں بلند آواز سے صلوات۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس پاک شہنشاہ، جس پاک مولا، جس پاک امام کا یہ دسترخوان بچھا، یقیناً اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ وہ صرف ہمیں ہی نہیں دیتا، وہ کائنات کے ذرے ذرے کو۔ اور اس شہنشاہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ رضی اللہ نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اس نے خدا سے رضا مانگی نہیں بلکہ خدا نے اسے اپنی رضا سونپی، خدا نے اسے اپنی رضا عطا فرمائی۔ ہم میں سے جب بھی کوئی اپنے گھر میں کسی بچے کا نام رکھتا ہے تو ہم دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک کہ بچے کا نام ایسا رکھا جائے جس سے والدین کی علمی قابلیت کا کہ اہل علم تھے، بڑا ایک اچھا اور منفرد نام۔ دوسرا، ہم نام تجویز کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ نام ایسا رکھیں کہ بچے کو ساری زندگی مظہر نہ بتانا، اس کا نام جو ہے وہ اس کے عقیدے کی پہچان بنے، والدین کی علمی قابلیت کی پہچان۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے شہنشاہوں کے نام اس کے پیچھے راز کیا؟ سبحان اللہ۔ آخر ان میں سے اگر کوئی جعفر ہے یا موسیٰ ہے یا رضا ہے، ویسے تو یہ سارے ہی محمد ہیں، لیکن یہ جو اسم تجویز کیے گئے یہ کس لیے تجویز ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا میرے مالک یہ آپ کے نام جو تجویز کیے ان کی وجہ کیا ہے؟ کیا جو لغوی معنی ہم لیتے ہیں کہ جعفر سے مراد نہر ہے، رضا سے مراد مرضی ہے، تقی سے مراد تقوی کا مالک ہے، تو یہ کیا سارے یہی لغوی معنی آپ کے اسم پہ دلالت کرتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ ہم اپنے نام خود تجویز نہیں کرتے۔ تو میرے مالک یہ نام کہاں سے ہے؟ فرمایا ہمارا ہر نام اللہ کی ایک صفت کا مظہر۔ اب مالک نے ایک تفویض فصیح و بلیغ خطبہ دینا شروع کیا۔ امام نے فرمایا جب کائنات میں کچھ نہیں اور ایک صرف وہی تھا، جب اس نے چاہا کہ کوئی اس کی پہچان کرے تو اس نے اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا۔ جب اس نے اپنے ہی نور من نور اللہ، اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا تو اس نے ہمارے نور سے یہ سوال کیا، من انتم و من انا، تم کون ہو اور میں کون؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے انوار نے سر سجدے میں رکھا اور اس سے کہا کہ تو اللہ ہے۔ جب ہم نے اسے اللہ کہہ دیا تو ہم نے اسے یہ اسم دے دیا۔ اس لیے معصومین یہ اسم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے الوہیت کو دے دیا ہے، اسے سونپ دیا ہے تو اللہ۔ امام فرماتے جب ہم نے اسے اللہ کہہ دیا تو ہم سجدے میں تھے۔ اب اس نے اپنی صفتوں کا ہمیں مالک بنایا، ایک ہی حمد بہتر لگی اور اسے محمد کر دیا، ایک کو حسن عطا کیا تو اسے حسن کر دیا، ایک کو کریمی کا مالک بنایا تو اسے حسین کر دیا، ایک کو سجدوں کی زینت ٹھہرایا تو اسے سجاد کر دیا، ایک کے سینے میں علم بھرا تو اسے باقر کر دیا، ایک اپنی صداقت اس کی زبان پہ رکھ دی تو اسے جعفر کر دیا، ایک کو عطا کا مالک کیا تو اسے کاظم کر دیا، ایک رضاؤں کا مالک بنایا تو اسے رضا کر دیا،
ایک کو تقوی سونپا تو اسے تقی کر دیا، ایک کو نقابت اوڑی تو اسے نقی کر دیا، ایک کو ہیبت کا مالک بنایا تو اس کری کر دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ بھی پردے میں تھا اور ہم میں بھی سے ایک پردے میں تھا، اسے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم، تو بھی ہے اور نظر نہیں آئے گا اور میں بھی ہوں اور نظر نہیں آئے گا۔ معصومین کے اسم اللہ کی ایک ایک صفت کا اظہار، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے بلکہ مکمل رضائے پروردگار۔ اب اس معصوم کے بارے میں، شہنشاہ کے بارے میں چند سوالات جو ذہن میں ابھرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب یہ معصوم تھے تو ولی عہد امام الرشید کی بھی ہوئی، اس کے بارے میں خود امام ہی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا اپنے امام الرشید کی ولی عہدی کو قبول کیا۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے عزیز مصر کے ہاں یوسف کو ولی عہد کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حکومت میں عزت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بادشاہت میں عزت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تخت و تاج میں عزت نہیں ہوتی، کیونکہ بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں عطا کرتی ہے۔ امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے افراد کو سونپتا ہے۔ خدا نے اپنے کسی بھی حجت کو بادشاہت نہیں دی۔ خدا نے سب سے پہلا خلیفہ حضرت آدم کو بنایا، آدم کی خلافت کا اعلان خدا نے فرش پہ نہیں کیا، بنایا زمین والوں کے لیے، انی جاعل فی الارض، میں زمین والوں کے لیے بنایا زمین والوں کے لیے تھا، اعلان عرش پہ کر دیا۔ بنایا انسانوں کے لیے تھا، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا۔ میرے مالک تو نے بنایا ہی ہمارے لیے، تو میرے مالک حضرت آدم کو زمین پہ بھیجیے، انسانوں سے کہیے کہ آدم کو سجدہ کر دیں یا آدم کی تعظیم کر دیں یا آدم کی تکریم کریں۔ آپ نے بنایا ہمارے لیے ہے، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا۔ فرمایا آج میری پہلی حجت بن رہی ہے، آج میرا پہلا خلیفہ بن رہا ہے، جو اصول آج بنے گا وہ قیامت تک چلے گا۔ اگر میں آدم کو زمین پہ خلیفہ بناتا تو خلافت کا اصول بن جاتا، جسے بندے مان لے وہ خلیفہ ہو جاتا۔ کروا کے بتایا کہ بندوں سے بنوایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا، جس کے دروازے پہ ملائکہ آ کے جھک جائیں، اللہ کی حجت ہونے کے لیے لوگوں کا اجماع ضروری نہیں، فرشتوں کا اس کے دروازے پہ آنا ضروری ہے، فرشتوں کا سجدے میں سر جھکانا ضروری ہے، فرشتوں کا تعظیم کرنا ضروری ہے، اور فرشتے بادشاہت دیکھ کے تعظیم نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ امور الہی کس کے، کیونکہ فرشتوں نے بھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھا۔ بے شک بے شک کہ فرشتوں کا سردار سب سے بڑا تو جبریل ہی ہے نا، تو وہ بھی تو سدرہ پہ کھڑا ہے، اور اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں اس کے آگے کبھی نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کا سردار ہی سدرہ پہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ملائکہ جو ہیں تو وہ تو رہتے عرش پہ ہیں لیکن زیارت پروردگار نہیں کر سکتے، پھر انہیں بھی تو کسی نے بتایا ہے نا کہ اللہ ہے۔ پھر ملائکہ کو جو سجدے کیے ہو تو اس کے لیے اگر بڑی آسان سی دلیل دوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، خدا کہتا ہے میرے ملائکہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ جو شب قدر ہے تنزل ملائکہ بھی آتا ہے، صرف ملائکہ نہیں تھا، روح اور روح الامین یعنی جبریل وہ بھی آتا ہے، روح بھی آتا ہے اور ملائکہ بھی آتا ہے۔ کس لیے آتے ہیں؟ امر لینے کے لیے۔ میرے مالک تو آسمان پہ ہے، انہیں امر لینے کے لیے زمین پہ کیوں لیتا ہے؟ تنزل الملائکہ تو کیوں کہا؟ تو یہ کہہ دیتا کہ ملائکہ عرش پہ آتے ہیں مجھ سے امر لے کے، خدا کہتا رہتے عرش پہ ہیں لیکن امر لینے کے لیے زمین پہ آتے ہیں۔ ان کا زمین سے امر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اولے الامر یہاں موجود ہے، جو یہاں بیٹھ کے ادھر کا نظام بھی چلا رہا، اور حجت اسے کہتے ہیں کہ جو صرف دنیا اور کائنات کا نظام نہ چلائے، جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کے نظام پہ۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں حکومت میں عزت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ملوکیت میں عزت نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تخت اور تاج کس کے پاس، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امامت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم لوگوں کے جم غفیر کو کچھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ امیر المومنین سے الاحتجاج تبرسی میں یہ روایت ہے، امام نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی آپ سے فلاں بندے نے خلافت چھین لی، کچھ نہیں۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ کیا اب وہ خدا کا اولے الامر ہو گیا ہے؟ کیا چھینا ہے ہم سے تو کچھ نہیں چھینا۔ امام کل بھی میں تھا۔ امام میں، رسول میں اور عام پبلک میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب رسول گھر سے آتا ہے تو پھر بھی رسول ہوتا ہے، جب مسجد میں ممبر پہ بیٹھے تو تب بھی رسول ہوتا ہے، جب ممبر سے اٹھ کے گھر جائے تو تب بھی رسول ہوتا ہے۔
इमाम घर से निकले तब भी इमाम, मस्जिद में बैठे तब भी इमाम, वापस जाए। लेकिन खिलाफत की यहाँ ये कंडीशन है, खिलाफत में ये है कि घर से चले तो आम इंसान, मिंबर पे बैठे तो खलीफा, बैत हो गई तो खलीफा बन गए, मिंबर से उतार दिया तो आम इंसान। इसका मतलब बंदों का दिया होता था, बंदों ने वापस लिया। लेकिन जो ओहदे अल्लाह दे देता है, अल्लाह उन्हें कभी भी वापस नहीं देता। सरकार को जब वली अहदी के लिए बुलाएगा तो वली अहदी के लिए बुलाना अपने सियासी मकासद को हल करने के लिए। इमाम मदीना से निकलते और नेशापुर के रास्ते से इमाम चलते, और एक हजूम है 1.25 लाख के करीब जो हैं वो तारीख नवीस जो है वो कलम उठा के चल रहे। कि लोगों का इतना रश सिर्फ और सिर्फ इमाम रजा की हदीस लिखने के लिए आया। किस वजह से आया था? इस वजह से आया था कि एक अरसा हो गया था लोगों को नायब पैगंबर की हदीस लिखी, गैर मासूम की हदीस से इतनी रवायत हो चुकी थी कि मासूम की हदीस कहीं से मिल ही नहीं रही थी। जब पता चला कि इमाम खुद क़याम कर चुके हैं और इमाम आ रहे हैं, इतना जम्मे वफीर, इतना रश इमाम के पीछे दौड़। अब ये मुसलसल हाथों में कागज और कलम लेके दौड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इमाम तशरीफ फरमाए, इमाम अपने लबों को नहीं खोल। यहां जब नेशापुर के करीब इमाम की सवारी पहुंची तो आप एक लम्हे के लिए अपनी सवारी से उठते और लोगों की बेसाख्ता आवाजें आती हैं, बोल ना, चेहरा तो दिखा। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि मोहम्मद होते कैसे। सरकार अपने चेहरे से नकाब उठा, नकाब उठाने के बाद सरकार के लब मुतहर्रिक होते हैं, फौरन कागज कलम उठ जाते हैं, फौरन तरीके के मुहद्दिस तरफते हैं कि रसूल का बेटा मुद्दत के बाद कुछ लोग इस हदीस को हदीस से सिलसिला तो ज़ब्त। ये पूरी शीयत में इतनी मौजू है कि इसके लिए कोई भी सनद का इनकार नहीं। यानी कि हदीस से सिलसिला ज़हाब के बारे में है कि इसे बर्तन में लिख के इसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाओ तो उसको जुबान में। कितनी मुतबर्रक हदीस। और सिर्फ इस हदीस में एक जुमला है और वो भी अकीदे वाला, वो भी साहिबान अकीदा के लिए कि इमाम के लब हिले और इमाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। ये कह के इमाम फिर सवारी बताए, तारीख नवीस फिर पीछे दौड़े कि मौला अगला जुमला तो फरमाइए। इमाम फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद इमाम दोबारा फरमाया, फमन दखल अमन अज़ाबी, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से बच गया। ये कह के इमाम फिर बैठे, लोग फिर पीछे दौड़े कि इमाम कुछ और बोलेंगे। थोड़ी सवारी आगे बढ़ी, इमाम बाहर आने के, लेकिन इस किले में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं। अब शर्तों पे आके 3 तवक्कुफ जो थे, तारीख कहती इमाम के थोड़े थे, अगला तवक्कुफ जो था इमाम का वो तवील हो गया। अब इमाम मुसलसल सवारी को चलवाए जा रहे हैं, लोग हाँफते कांपते दौड़े जा रहे हैं कि पहले कहा ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, फिर कहा कुछ दाखिल हो गया अजाब से बच गया, तीसरी शर्त कह दी कि इसमें दाखिल होने की शर्तें हैं। अब लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक सोच रहे थे। इमाम फरमाएंगे नमाज शर्त है, ज्यादा मुत्तकी होना शर्त है, बेहतरीन परहेजगार होना शर्त है, ज्यादा हदीसों का याद होना शर्त है। जब काफी दूर सवारी लग गई तो इमाम के सामने रोन के लोगों ने कहा, मौला बता तो सही कि इनमें शर्तें कौन सी हैं। इमाम ने एक बार उठे, चेहरे से नकाब रहा, वह अना मिन शरूतिहा, उन शर्तों में से एक मैं, जिसने हमें पा लिया, जिसने हमारी विलायत को पा लिया, समझ लो वो ला इलाहा में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितने इस एक इमाम के जुमले पे एक सिर्फ इतना था। और उलमा इकराम लिखते हैं कि ये वाहिद खुतबा है जिसकी सतरें 4 हैं और 4000 किताब अब तक इस एक जुमले की शरह में लिखी जाती है। अभी तक आखिरी जो मेरा आखिर जो मैं मशहद मालिक का सलाम करके आया हूं, तब तक 4000 के करीब कुतुब जो है वो इमाम के हरम में जब आप जाएंगे ज़ियारत मालिक आपको लेके 4000 के करीब किताब अभी तक एक जुमले की शरह पे लिखी। क्या कहने, मेरे मालिक ने ये नहीं कहा कि दीन में दाखिल हो गए, पूरा बाब बांधा है शेख मुफीद ने। उसने कहा कि इमाम रजा ने ये नहीं फरमाया कि दीन एक किला है, इमाम फरमाया ला इलाहा एक किला है, यानी कि सीधा तौहीद पे बात की। इमाम जिसने हमें पा लिया, उसने दीन को नहीं पा लिया, उसने अल्लाह को पा लिया। तौहीद क्या है? इमाम ने ये नहीं कहा कि ला इलाहा
گھر ہے، لا الہ الا اللہ ایک دیوار، لا الہ الا اللہ ایک سردار ہے، امام نے فرمایا قلعہ ہے، واہ واہ اس کی فصیلیں بڑی اونچی ہیں، کیا بات ہے. واہ واہ اس کا دروازہ عام فرد کھول نہیں سکتا، یعنی کہ توحید کو کوئی پا نہیں سکتا، توحید تک تم پہنچ نہیں سکتے، یہ قلعہ ہے، بند قلعہ ہے، نبی بھی دیواروں کے قریب گھومتے رہے، واہ 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 واہ. امام نے فرمایا لیکن ہم وہ شرط ہیں واہ واہ جس کی وجہ سے تم اس لا الہ میں داخل ہو داخل سکتے ہو ہو۔ سکتے، واہ واہ اگر میں اسے آسان الفاظ میں ڈالوں تو معصوم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شرط کا نام علی ولی اللہ، اس نے علی ولی اللہ کو پا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ۔ امام پہنچ جاتے ہیں، امام کی ولی عہدی کا ایک چنور شروع ہو جاتا ہے، امام کی دور حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ اب امام نے ماموم سے ایک شرط رکھ لی ہے کہ حکومت کے معاملات کو تم چلاؤ گے اور مذہب کے معاملات کو تم چلاؤ گے۔ اب جتنے بھی سرکاری احکامات ہوتے ہیں وہ مامون دے رہا ہے، اور جتنے مذہب کے فتوے ہوتے ہیں وہ امام دے رہا ہے، اور یہ طے شدہ امر ہے کہ کبھی بھی کسی بھی دور کا امام بغیر حجت کے چھوڑے بغیر کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آنکھیں بند نہیں۔ مثال دے امام نے مکہ چھوڑا تو مدینہ میں مکہ میں امیر المومنین کو بستر پہ چھوڑا۔ یاسر بھائی تشریف فرمائیں، ذاکری کے ہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے، روایت کی سند بھی بڑی مضبوط ہے، لیکن اس کا وہ اشارہ نہیں ہے جو اشارہ عام تاثر کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور پیچھے اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس میں اکثر یہ پڑھا جاتا ہے کہ اس لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ وہ اس بیوی کا چہرہ مبارک جو تھا وہ جناب سید تھا۔ تو اس دلیل کو ہم اس لیے نہیں تسلیم کر سکتے کہ جن کی شکلیں مبارک ملتی تھی انہیں چھوڑ گئے، اور جو ہو بہو سیدہ تھی انہیں ساتھ لے گئے۔ اگر ہم اسے محبت کے پیرائے میں دیکھیں گے، بعض اوقات بعض نے کہا کہ نہیں اس لیے چھوڑ کے گئے تھے، شاید یہ اپنے اپنے استنباط ہے نا کہ اس لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ جناب یعقوب کے پاس ایک جناب یوسف کے بچھڑنے والا تھا، تو یہ اگر امام حسین اس مشن کو مکمل نہ کرتے تو انبیاء کے وارث کیسے بنتے؟ اس میں بہترین شرح لکھی گئی ہے جو صاحب عرفان لوگوں نے لکھی ہے، اس نے لکھا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ گئے، مدینہ مرکز تھا، اس لیے کسی ایسے کو چھوڑ کے نہیں جو نظام کائنات کو اور نظام دین کو چلا۔ امام نے جب اپنی بیٹی کو چھوڑا تو امام نے ایک جملہ کہا کہ معصومہ میں تمہیں مسند علم پہ چھوڑ گیا۔ ذرا ان ہستیوں کا یہ عرفان اگر ہم دیکھیں ہماری ممبر کی علمی غربت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس انداز سے بتایا کہ بیٹی میں مام بھی رہ گئی تھی، وہ صدمے میں دو چار تھی، اور یعنی کہ ایک تاثر تھی۔ ذرا ایک اس پیرائے سے دیکھیے، امام نے فرمایا میں تمہیں مسند علم پہ چھوڑ گیا۔ اگر میرے بعد مدینہ میں کوئی دین کے بارے میں پوچھتا تو میرا بیٹا دین کی رہنمائی تو نے کرنی۔ اب یہ ایک بہت قابل سند روایت پڑھی جاتی ہے، میں اس کی سند پہ انکار نہیں کر رہا، اس کا زاویہ تبدیل کرنے لگا کہ پڑھا جاتا ہے کہ شب عاشور 10 محرم کے وقت ایک قاصد پہنچتا ہے، اس قاصد کا ورود بالکل کتابوں میں ہے کہ قاصد آیا ہے، لیکن وہ قاصد کیوں آیا تھا؟ جو شہزادی کا خط تھا جو علماء کرام نے لکھا کہ معصومہ نے خط لکھ کے بھیجا کہ بابا آپ 28 رجب کو مدینہ سے گئے اور 10 محرم تک 3000 کے قریب دینی مسائل تھے، میں آپ کے حکم کے تحت فتویٰ دے چکا ہوں، کیونکہ عین شہادت کے وقت معصومہ کا پہنچنا قاصد کا اس بات کی دلیل تھی کہ اب حجت دنیا سے جا رہی ہے، اس حجت نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی اس کی اطلاع پہنچانا ضروری تھا کہ جو مسند آپ مجھے بٹھا کے گئے تھے آپ وارث دین ہیں، میں 3000 شرعی مسائل میں فتویٰ دے چکی ہوں، اور امام نے جو خط لکھا اس خط کا پہلا سطر جو تھی امام نے السلام علیکہ یا فقیہ اہل بیت، اہل بیت کی فقیہ تجھ پہ حسین کا سلام۔ امام نے بیٹی لکھ کے نہیں کہا، امام نے فقیہ کہ تو نے دین میں بطور فقیہ میں تجھے چھوڑ دیا۔ یہی تو ہمارا 1400 سال کے بعد مسلمانوں سے اپنے شیعوں سے مطابق کہ ہم فقیہ کے منکر نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ فقہا نہیں ہونے چاہیے، فقہا ہونے چاہیے، لیکن وہ ہونے چاہیے جو راویان حدیث سے معصوم۔ مذہب اہل بیت میں فقیہ کی گنجائش ہے،
मासूम ने ग़ैबत कुबरा में जाते हुए मेरे इमाम ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद मेरे दीन के, मेरी हदीस के रावियों से रजू करो। आपने जिससे रजू करना है उसको मर्जा कहते हैं, जिसकी तरफ रजू किया जाए उसे मर्जा कहा जाता है। लेकिन मर्जा ये ना कहे कि मेरा ख्याल है, ख्याल को फतवा कहते हैं, ख्याल को फतवा कहते हैं, इसे क्यास भी कह सकते हैं, इसे इस्तिंबात भी कह सकते हैं, लेकिन मज़हब आले मोहम्मद में क्यास नहीं। आप उससे ये कहेंगे कि किस मासूम ने कहा। यकूब कुलैनी ये सबसे पहला मुहद्दिस है मासूमीन की बनाया, लेकिन उन्होंने इज्तिहाद नहीं किया। शेख तूसी ने इज्तिहाद नहीं किया। ये वो लोग थे जो पब्लिक को इमाम से मिलवाते थे। लोग आते, ये इमाम की हदीस के वापस मिले। ये नहीं कहते थे कि आप हमें तस्लीम करें और हमारे फतवे को समझें, हम क़यामत वाले दिन आपके अमाल के जिम्मेदार हैं। अब इमाम पहुंच चुके हैं, इमाम की वली अहदी कहेंगे, मामून हुकूमत के निज़ाम चला, इमाम मज़हब के निज़ाम। मैं बिल्कुल आपके खिताबत के लिहाज से बेदारी पैदा करने के लिए बोलूँगा, या इतनी देर में चंद अशखास जो हैं वो दरबार में आकर उन्होंने मामून से कहा कि मामून हम तेरे दरबार में आए इस वजह से आए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहर भी पड़ गया, बारिश। जब कहना बारिश नहीं हो रही तो मामून ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता, वो हाकम है, बारिश कर। उसने कहा मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल बेऐन ही तारीफ पढ़ रहा, यानी कि उसका जो इनकार था वो इन लफ्जों में था कि मैं अल्लाह के कामों में दखल नहीं दे सकता। उसने कहा इमाम को दरबार में, मामून ने कहा ये लोग बारिश आते हैं। इमाम ने फरमाया कल इनको मैदान में इकट्ठा। हुज्जत के यहाँ ये भी लुत्फ होता है कि ये अपनी इमामत का ऐलान हमेशा मैदान ही में करते हैं। ये बात कब्रों में इमामत का ऐलान, यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे 8वें शहर का गदीर, जहाँ मेरे मालिक ने अपने इमामत के तसर्रुफ और अपने इख्तियारात को लोगों के सामने वाज़ेह कर। जब इमाम ने कहा ना मैदान सजाओ, तो मामून ने इमाम की तरफ मतवज्जे होकर फर्जंदे रसूल क्या बारिश हो जाएगी? वल्लाह व हुसैन, आगे सब मौला के ये जुमले, इमाम ने ये नहीं कहा कि दुआ करेंगे, मेहरबानी करेंगे। इमाम ने फौरन एक दावा किया, इमाम ने कहा हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये दावा जो है ये शियों में नहीं था। शियों में दावा होता तो ये दुश्मन के दरबार में बैठ के इमाम ने कहा हम जो चाहें। किताब कहती है कि इस जुमले को इमाम ने 3 बार दोहराया, हम जो चाहे कर सकते, हम जो चाहे कर सकते, हम जो चाहे। ये बार बार तकरार इसलिए कि जिसे नहीं भी सुना उसके ज़हन में आ गया ये दावा इमाम कर रहा है। इमाम का हम जो चाहे कर सकते, ये कहना था। इमाम का दावा सुना और 3 बार तकरार सुनी, मामून खामोश। अगले दिन दरबार से मैदान सज गया। अब जब मैदान सज गया खचाखच लोग भरे, इमाम ने जुमला कल दरबार में कहा हम जो चाहे वो कर सकते। अब जरा देखिएगा इमामत के इख्तियारात क्या होते हैं, इमामत की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अब अगर इमाम वहां पे बारिश इस अंदाज में भेजे जो दावा करके आए, शायद वहीं पे लोग इमाम रजा को सजदा कर देते, तौहीद का इनकार ही कर देते, अलूहियत से मुकर ही जाते। अब लोगों को इंतजार है इमाम का। इमाम जब इमाम घर से निकले तो थोड़ा मंजर, सर पे रसूल वाला अमामा, हैदरी को हमारे चेहरे पे हसन वाला हुस्न, आंखों में हुसैन वाली करीमी, माथे पे सजाद के सजदे का निशान, सीने में बाकर का हिल्म, जुबान पे जाफर की सदाकत, काज़म की अता, चेहरे पे तौहीद वाले तेवर। इमाम दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंच के इमाम बिल्कुल मैदान में पहुंच के लोगों के वस्त में आ गए, बिल्कुल दरमियान में खड़े होकर इमाम ने अपने हाथों को यूं, अपनी दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, चेहरा मुबारक आसमान की तरफ, बारे इलाहा। दरबार में क्या कहा था, हम जो चाहे। जब मैदान आया तो इमाम ने कहा बारे इलाहा, तुझे मेरी इमामत का वास्ता, बारिश नाज़िल कर। ये कह के इमाम ने अब अपनी हथेलियों को यूं आसमान की, किताबें कहती इमाम की उंगलियों के साथ बादल चलना शुरू। जब बिल्कुल बादल उम्मत के ऊपर आए तो इमाम ने यूं हाथों को रोका। जैसे इमाम ने हाथों को यूं रोका तो यूं बारिश बरसनी शुरू। जब बारिश बरस रही थी तो इमाम ने दोबारा हाथों को पलट के कहा उतनी भेज जितनी रहमत रहे। इमाम ये कहते हैं भेज और
اور اس کے بعد چپ ہو جاتے تو آج تک برستی رہتی. امام نے ہاتھوں کو یوں کر کے فوراً پر لگا اتنی بھیج جتنی رحمت رہے. میدانوں میں پانی بھر گیا, جل تھل شروع ہوئی, لوگوں کے لباس پانی سے بھر گئے. امام نے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیر, لوگوں کی صدایں واہ واہ مرحبا, یہ صدایں آ رہی امام. مامون کے دربار میں لوگوں کا رش ہوا. اب شرمندگی اور سب کی جو محسوس ہو رہی تھی اسے فوراً تہذیب آئی. اس نے کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دعویٰ تھا کہ ہم جو چاہیں گے میدان میں بار الہی سے کیوں کہا؟ تو اللہ سے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. امام کو دوبارہ دربار میں بلا لیا. مامون رشید نے کہا فرزند رسول آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو چاہیں وہ سکتے. امام نے یوں پورے دربار میں نظر دلائی, یکدم نظر ایک دیوار پر رک گئی. وہاں کلیم پہ ایک شیر. امام نے اس شیر کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا, اگر میں اسے کہوں اور یہ زندہ ہو جائے. مامون نے کہا یہ شیر, یہ شیر چنگھارتا ہوا باہر آ گیا. شیر کا چنگھارتے ہوئے باہر آنا تھا. امام نے کہا ابھی تو حکم ہی نہیں کیا, باہر کیوں آیا؟ اس نے کہا مولا ابھی آپ نے حکم نہیں کیا لیکن یہ سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. شیر جب آیا امام رشید تخت پہ دونوں پاؤں رکھے, تخت پہ دونوں پاؤں رکھ کے بیٹھا تو اس نے ڈرتے ہوئے امام کی طرف دیکھا. امام کی زبان سے ہم جو چاہیں اگر اس ایک واقعے کی شرح میں اور تھوڑا سا گہرائی میں جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ معجزہ تو نبیوں کے پاس بھی تھے. حضرت موسیٰ نے فرعون کے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی, وہ رسیاں سانپ تھی نہیں, نظر آ رہی تھی. کیونکہ جادوگر جو ہے وہ شے کی حیت اور خلقت کو تبدیل نہیں کر سکتا. دیکھنے والے کی نظروں کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ جو چاہے انہیں وہ نظر آنا چاہیے. جب اس نے کہا تو وہ رسیاں جو سانپ نظر آنا شروع ہوئی تھی وہ رسیاں, اچھا لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے ہیں, موسیٰ کو وہ رسیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ معصوم کی آنکھ میں جادو نہیں. حضرت موسیٰ یوں ہی کھڑے رہے. جب لوگ ڈر بھاگ رہے ادھر ادھر ہو رہے تو موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ سانپ. ان کا کون سا سانپ؟ یہ کہہ کے موسیٰ نے اپنے عصا کو چھوڑا. اب وہ اژدہا نظر نہیں آیا, بن گیا. اس نے باقاعدہ نظر آ رہے تھے انہیں نگل کے بتایا کہ یہ صرف نظر نہیں آ رہا, یہ بن چکا. جب اس نے نگل لیا نا تو سب سے پہلے جادوگروں نے سجدہ کر دیا. جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا فَآمَنْتَ بِرَبِّ مُوسَىٰ وَبِرَبِّ ہارون, ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے. بغیر سوچے سمجھے فوراً کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ انہیں پڑھ لیا کہ جو کام اس نے کیا یہ جادو سے نہیں ہوا. جادو سے ہوتا تو یہ ہمارے سانپ جو نظر آ رہے انہیں کھاتا نا, یہ بھی نظر آتا, یہ نظر نہیں آیا. اس نے خلقت کا زاویہ بدل دیا ہے, انہیں کھا لیا ہے. اور جب انہوں نے سر سجدے رکھا تو قرآن کہتا آمنت برب موسیٰ و برب ہارون, ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے, ہارون کے رب پہ ایمان لائے. جادوگر تھے, جاہل تھے, کافر تھے, تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن اتنی عقل ان میں تھی کہ صرف موسیٰ کا نام نہیں لینا, ہارون کا نام بھی لینا ہے. رب موسیٰ نہیں کہا, رب ہارون. جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون کا نام لے کے بتا دیا کہ جب نبیوں کا کلمہ پڑھے پھر صرف نبیوں کا اقرار نہیں کرتے, ان کے مسیح کا اقرار. امام نے فرمایا ہم جو چاہتے ہیں ہم اللہ کا ارادہ. بس آخری ایک جملہ کہوں گا کہ ہم ان کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ اسم اعظم, اسم اعظم نہیں, یہ اسم الہی ہے. ان کے نوکروں کے نام اسم اعظم. میں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ سلمان محمدی اسم اعظم, مقدار اسم اعظم, علی اسم اعظم نہیں, علی اسم الہی. ہم رشید سمندری سفر میں جا رہا تو اس نے کہا سمندری سفر میں جا رہا ہوں تو بہتر ہے کہ خطرناک رستہ ہے. اس نے اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ امام رضا سے کہا کہ کچھ رستے کے لیے دعا نہیں, کچھ تعویذ نہیں.
جب اس کا قاصد پہنچا تو امام رضا کو دروازے پہ معروف کرخی، واہ واہ واہ، معروف کرخی امام رضا علیہ السلام کا معاشی، بے شک، یہ پانی بھرتا تھا امام رضا سے۔ اور غنیت الطالب علم جو شیخ عبد القادر جیلانی سنی، جسے اپنا غوث پاک کہتے ہیں، ان کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے، فرسٹ پیج ہے، اس پہ جو اس کے اساتذہ کا شجرہ لکھا ہے نا کہ عبد القادر جیلانی نے فیض کہاں سے لیا، تو اس شجرے پہ لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ سرائی سکتی کے شاگرد تھے، سرائی سکتی جو تھے وہ کرنی کے شاگرد تھے، اور کرنی جو تھے وہ معروف کرنی کے شاگرد تھے، اور معروف کرخی امام رضا علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ مامون کا قاسم ہے، بھائی امام سے ملنا کیوں آئے ہو؟ امام تعقیبات الہی ہونے سے وہ مامون نے بھیجا ہے کچھ سفری دعا لکھوانے کے لیے، وہ طویل معروف تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور انہیں چمڑے میں لپٹا ہوا ایک یہ لے جائے مامون کو، ویسے یا اس نے مامون کو لے لیا، مامون نے ویسے اپنے سفری سامان میں رکھ دیا سفر۔ بالکل وسط میں جب کشتی پہنچی تو سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی نے ہچکولے لے لی، گھبرا کے ڈر کے پریشان ہو گئے، جلدی سے اپنی جیب سے سامان کھولا، سامان میں سے وہ امام کا دیا ہوا تعویذ نکالا، اس تعویذ کو جلدی جلدی کھولا تو اس میں لکھا اللہم نجات السفینہ بحق کے معروف کرخی، میرے اللہ میری کشتی کو بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ نوکر اسم اعظم، یہ خود اسم الہی ہے، میری کشتی کو بچا، میرے سفینے کو بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ جو ہی معروف کرخی کا نام آیا تب سیکھ پاؤ، اپنے نوکر کو بلا کے دعا امام نے لکھی ہے، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کون تھا معروف کرخی، کس نے دی ہے؟ اس نے دھوکہ کر دیا تیرے ساتھ، اس نے امام سے نہیں خود سے لکھ کے دے دیا، کشتی ہچکولے لے رہی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، سیکھ پاؤ گے غصے سے، جلدی سے پکڑ کے یوں سے دریا میں لہروں کے ساتھ تحریر کا لگنا تھا، لہروں میں سکوت ہو، ڈوبتی ہوئی کشتی دوبارہ اوپر، کشتی کنارے پہ پہنچی، واپسی کا سفر اختیار، دربار میں کیا کہنے کا سارے معاملات بعد میں کروں گا، پہلے معروف کرخی کو دربار میں، معروف میرا قاصد آیا تھا، بالکل تجھے کہا تھا کہ مامون نے بھیجا، بالکل تحریر کس سے لکھی تھی؟ کہنے لگا میں نے لکھی، کہنے لگا تو نے کیوں لکھی جب میں نے امام کے کہا؟ معروف کرخی کا جواب آج بھی کتاب، فرمایا وہ انبیاء کے مشکل کشاں ہیں، تم جیسوں کی حاجت روائی کے لیے ہم بھی کچھ اتنا کہنا تھا مامون کا، یہ معروف کا جواب بڑا تلخ لگا، اس نے کہا چل ٹھیک ہے لیکن اتنا بتا تو نے کون سا وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل بتا جس کی وجہ سے تیرے نام میں اتنی تاثیر آ گئی ہے، زندگی قربان کر دو امام رضا کے موقع کو جملے پہ، اس نے کہا 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بطول کے بیٹے کی نوکری کرتے ہیں، دن میں کئی بار مجھے آواز دے کے کہتے ہیں معروف پانی لا، معروف مصلی بچھا، معروف لین لے کے آ، معروف عصا لے کے آ، وار سے قرآن کی زبان سے اتنی باری معروف 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 نکلا ہے، ابھی بھی معروف کے نام میں اتنی تاثیر نہیں آئی کہ وہ کسی کی مشکل پہنچائی۔ کیا بات ہے، ایک بار اپنی زبان سے جو اسم کہہ دے وہ بھی اعظم الہی، آج بھی مشہد جا کے میرے شہنشاہ کی بادشاہ، میرے شہنشاہ کے دروازے کی رونق، آپ مشہد جائیں میرا مالک آپ کو لے کے جائے، آپ سینہ حر عاملی میں سینہ حر عاملی میں جائیں، آپ سینہ شفا میں جائیں، آپ انقلاب اسلامی میں جائیں، آپ کسی بھی دروازے سے سینہ حر عاملی میں ایک آپ کو قبر ملے گی بالکل کنارے پہ، کسی بھی طالب علم سے وہاں پہ پوچھ لیجیے گا کہ طاہر اریاں کی قبر کہاں ہے، تو وہ آپ کو لے جائے گا، وہاں اس قبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ جتنا بھی وہ ماربل لگا ہوگا وہ اور کلر کا ہے، وہ جو قبر ہے اس کا ماربل وہ سفید ہے، اس میں آپ کو یہ چنے جو ہے نا یہ تھوڑی اس مقدار میں ملیں گے، وہاں سے بے اولاد جو ہیں وہ عورتیں وہاں سے، اور کسی دینی طالب علم کو امام کے حرم میں کھڑا کر کے پوچھنا یہ طاہر اریاں کون ہے، اس کی قبر مولا کے حرم میں کیوں بنی؟ طاہر اریاں جو تھا اس کے بدن پہ لباس کم ہوتا تھا، یہ صرف سطر کو تھا، اور کبھی بھی زندگی میں امام کے حرم کے اندر داخل نہیں، یہ دروازے پہ، یہ کوئی بہت پرانا قصہ نہیں،
تھوڑا عرصہ پہلے کا قصہ ہے۔ یہ امام کے باہر ٹھہرے اور باہر سے بس مالک کے حرم کو دیکھا اور باہر فٹ پاتھ پہ قم کے حوضہ کے انتہائی مستند عالم دین، ان کے بیٹا فالس کا مریض ہو، تو قم کے عالم دین جو ہے وہ مشہد آئے امام سے توسل کرنے۔ جب وہ مشہد پہنچے تو ان کے شاگرد انہیں لینے کے لیے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہ پہنچے کہ ہمارے استاد ایک ساتھ پورا ایک قافلہ اور وہ امام کے حرم میں۔ جو ہی وہ طاہر اولیاء کے قریب سے تو سیدھے امام کے ذریعے پہ گئے، ذریعے پہ جا کے مولا سے توسل کیا کہ مالک میرا بیٹا شفا لینے کے لیے آئے، دعا مانگ کے واپس گئے تو طاہر اولیاء نے ان کی ابا میں جب ابا میں ہاتھ ڈالا تو اسٹوڈنٹ جو تھے ساتھ شاگرد جو انہوں نے پیچھے مجھے دیکھا کہ ایک پہلا کچھ بدن پہ لباس مکمل نہیں ہے اور اس نے ہمارے اتنے عظیم عالم دین کی ابا میں اور انہوں نے اس کا پیچھے کر چھوڑ۔ طاہر اولیاء نے یوں عالم دین کی طرف دیکھا، اتنی چھوٹی دعا اتنی دور سے مانگنے آیا، اتنا کہنا تھا جاتے ہوئے قدم وہ عالم دین واپس پلٹے۔ تجھے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے یہاں دعا مانگنے کے لیے آتا ہے، تو یہ ملنگ نے یہ اس فقیر نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، اسے تو پتہ ہی ہوگا کہ دعا ہی مانگنے آئے ہوں۔ واپس آ گئے کہ تجھے خبر ہے میں کیا لے۔ طاہر اولیاء نے سر اٹھا کے کہا بیٹی عالم دین نے کہا تجھے کیسے خبر؟ تو میں اندر نہیں جاتا، دہلیز کی عزت سے۔ طاہر اولیاء نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے الحمد پڑھ کے کہنے لگا جا تیرے بیٹے کو شفا۔ وہ عالم دین قم پہنچے، جب انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بچہ دروازہ کھول جو ایک عرصے سے بسترے بیماری، اسے بیٹے سے کہا کہ تیرا جسم یہ تو مفلوج تھا۔ اسے کہا بابا کل ایک ٹھنڈا سا ہوا کا جھونکا جو میرے مفلوج شدہ جسم پہ مجھے محسوس ہوا، جیسے محسوس ہوا تو میرے بدن میں حرکت کرنی شروع، بس پوچھا پہلی کیا وہی ٹائم تھا جب طاہر اولیاء ہم فوری طور پہ اگلی ہی ٹرین سے واپس پلٹ کے مشرق کی گلیوں میں طاہر اولیاء کو جہاں پہ طاہر اولیاء ملا وہ آگے کہنے لگے مہربانی تیری، میرے بیٹے کو شفا مل گئی ہے۔ لیکن پھر اندر کا مولوی مجبور تو کرتے نا کہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھ کے لیکن لیکن میری گزارش ہے کہ تو نے سورہ حمد پڑھی تھی نا، اس کی 7 جگہ میں عراق میں آپ کی غلطی ٹھیک کر لینا تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہو جائے۔ طاہر اولیاء کے چہرے کے تیور بدلے، کہنے لگا تجھے میری حمد پسند نہیں، ہم واپس لے لیتے ہیں۔ فوراً اطلاع آ گئی کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے۔ طاہر اولیاء نے حمد واپس لی اور ملک الموت نے روح قبض کر۔ یہ میں امام رضا کا موجہ نہیں بتا رہا، جب طاہر اولیاء مشہد کی گلیوں میں دم دیتا ہے تو امام رضا اپنے خدام سے آگے خواب میں حکمن کہتے ہیں کہ میرے دروازے میں میرا ایک نوکر مر گیا، اس کے جنازے کو لے کے اور میرے حرم کے اندر اس کو غسل اور میرے حرم کے اندر اس کو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امامت سے توسل کیا، جنہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جس کے دسترخوان پہ آج بھی کائنات جھپٹتی ہے۔ جی آپ گواہیں آج بھی جا کے دیکھیں، جب زائرین دسترخوان سے واپس پلٹتے ہیں تو لوگ وہاں سے ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے بیٹھے، ہمیں کوئی ایک چاول کا ٹکڑا، ایک روٹی کا ٹکڑا ہم برکت کے، جس کے یوں دروازے کھلے، کیا کہنے میرے اس معصوم امام کے، اتنا کچھ دے کے پھر وہ خلیفہ دسترخوان ہے امام کا منسوب امام کے نام کے ساتھ، لہذا غریب الغربا کا جملہ جو ہے وہ روح کو تڑپا دیا۔ اتنا بڑا عظیم شہنشاہ تھا وہ غریب الغربا، یقیناً چاہے خزان کے انبار ہوں لیکن بہن کم کی پہاڑیوں، معصومہ کم کی پہاڑیوں۔ میری دعا ہے میرا مالک اس خاندان کو، اس خانوادہ کو صدموں سے محفوظ، ان کے رزق میں برکت، صحت میں برکت،
اولاد کی خوشیاں دیکھیں. جتنے اب حاضرین دسترخوان میں ہیں یقیناً آج یہی سمجھ کے دسترخوان پہ ہے کہ ہم مشرق میں ہیں. یہ مسلوب ہے میرے آٹھویں بادشاہ بے شک میرے شہنشاہ کے ساتھ. میرا مالک اس دسترخوان کے طفیل اس رزق کے طفیل سے جو بیمار ہے میرا مالک انہیں شفا دے. کوئی پوشیدہ بیماری چھپی ہوئی ہے میرا مالک اسے ختم فرمائے. کوئی آنے والی ہے اسے نہیں سنا. میرے مالک ہر ایک وبا خوف سے محفوظ ہو. میرے مالک ہماری معرفت میں اضافہ, روحانیت میں اضافہ, عرفان میں اضافہ, محبت آل محمد حقیقت میں کرنے کی توفیق. میرے وارث کے ظہور میں جلدی ہمیں امام کے ناصرین میں سے شمار, امام کے نوکروں میں سے شمار, امام کے منتظرین میں سے شمار. جب میرا مالک آ جائے تو ہمیں میرے مالک اتنی ہمت دینا ہم مالک کے حضور مالک کے روبرو کھڑے ہو کے ان کی ولایت ان کے اختیارات کی میرا مالک ہماری دعا کو قبول فرمائے.